انہاں تک پہنچتی پئی ہو سی انہاں دی خوشی دی انتہا دا تساں اور میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بابرکت لوگ ہوتے یہ انہاں دیاں برکتاں ہیں کہ پوری زندگی حافظ صاحب رحمہ اللہ نے قاری صاحب رحمہ اللہ نے ایک گھر بن کے یہ توحید کی دعوت دیتی ہے اور یہ بوٹے کو لایا ہے۔ اج الحمدللہ یہ بوٹا انہاں دے واسطے بہترین پھل دا ذریعہ بن چکا۔ یقین نہیں آتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات ابن آدم اذا مات الانسان، جس ویلے انسان دنیا تو چلا گیا آدم دا بیٹا جس ویلے دنیا تو چلا گیا انقطع عنہ عمل ان دے عمل دا سلسلہ منقطع تھی ہوئی الا من ثلاث، بے شمار حدیث ہیں جنہاں دے وچ مختلف مزید تذکرے بھی ہیں لیکن یہ مشہور حدیث الا من ثلاث، ترے چیزاں منقطع نہیں تھی دنیا تو چلا گئے تمام کام رک گئے لیکن یہ ترے کام جاری رہے۔ صدقۃ جاریہ، سب تو پہلی چیز صدقہ جاری چھوڑ گئے، درخت لاؤنا صدقہ ہے صدقہ جاری، نل کا صدقہ جاری، کوہ کھٹواؤنا صدقہ جاری، چھان دے واسطے جگہ بناونا صدقہ جاری، لیکن دین دا مرکز بناونا بولو نہ کرے صدقہ جاری۔ او علم ينتفع به، یا علم چھوڑ دے جن نال لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، علم کتاب کی صورت چھوڑ کے گئے، علم تقریر کی صورت تحریر کی صورت چھوڑ کے گئے، یا علم والا بیٹا چھوڑ کے گئے، وہ بھی بولو ان دے واسطے بہترین ذریعہ ہے اور اے عمل منقطع نہیں تھے۔ او ولد صالح یدعو لہو، یا نیک اولاد چھوڑ کے گئے جڑے ان دے واسطے ان دی بخشش کی دعا کریں گے۔ آج یہ پروگرام قاری صاحب یہ پروگرام دی برکت دے نال کتنا عزت اور کتنا اللہ دی طرفوں اعزاز ہونا کو ملے ہو سکتا تو ساں اور میں وہاں کو گمان دے بچے نہیں گیا سکتا۔ محترم بھائی یہ مجالس دین سکھن دا بہترین ذریعہ ہے، انہیں مجالس کے اندر محافل کے اندر بڑا کچھ ملتا ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنا تو پہلے یہ ذکر خیر قاری صاحب کر کے تو آپ کو یہ بسامنا چاہنا کہ بیٹھنا توڑے بھی ہیں، گھر توڑے بھی ہیں، دیرے توڑے بھی ہیں، چار سجن چار بیلی توڑے نال بھی وہاں بیلی ہوں پہ توڑے ایک سرد ہوتے آوے نا کہ نہیں آوے۔ ہر بندہ کیوں نہیں دعوت کو عام کرے گا؟ ہر بندہ اپنے ماحول کے اندر یہ دعوت دی بہترین ترتیب کو کیوں قائم نہیں کرے گا؟ حالانکہ یہ دعوت یہ فرض ہے، ہر موحد ہوتے فرض ہے، ہر متبع سنت ہوتے فرض ہے۔ اور یاد رکھو دعوت حق اہل حق ہوتے فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع ہوتے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو کیا فرمایا؟ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جڑے لوگ آ چکے ہوئے میری بات کو سن رہے ہوئے تو ذمہ ہے کہ تسا انہوں کو ون کے پہنچاؤ جڑے حاضر نہیں تھے۔ کیوں؟ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، بعض دفعہ سنن والا اتنا یاد نہیں رکھے گا جتنا او بندہ یاد رکھے گا جن کو پہنچایا جائے۔
اے دعوت عام کرو میرے بھائی، اے دعوت دا پیغام عام کرو۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی قبر کو منور فرماوے اور اے انہاں دا لگے ہوئے پودا ہمیشہ شاد اور آباد رہے اور اندیاں برکتاں پورے علاقے دے اندر جویں پھیل گئے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ اندے وچ اضافہ فرماوے۔ اسلام کامل دین، اسلام ایک عظیم ترین ضابطہ حیات ہے۔ یہ واسطے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ دے ہاں اسلام، زندگی گزارن دا طریقہ اگر ہے تو اسلام۔ یہ واسطے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جڑا بندہ یہ دین اسلام دے مقابلے دے اندر کوئی بھی طریقہ کوئی بھی رستہ کہندے آسی، اللہ فرمائے آسا ہمارے عمل کو قبول نہیں کرنا اور آخرت دے وچ کو بندہ خسارہ پانا ہوا ہے۔ ان دی وجہ یہ بھی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے دین کامل ہے۔ ایک کمال ہے یہ دین دا کہ اے دین کامل و اکمل ہے۔ ان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سارے واسطے پیش فرمائی گئی۔ قرآن بہترین کتاب ہے، پورا ایک جامع منہجی سلسلہ ہے، لیکن ان دے نال نال اللہ کی طرف رحمت ہے کہ این کتاب ہدایت کو سمجھاون دے واسطے اللہ نے جو رسول، جو پیغمبر، جو ہادی، جو مرشد، جو پیر، جو مقتدی و پیشوا سب کو عطا فرمائے، وہ امام الانبیاء، امام الرسول، پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں دے ذمہ ہی بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب یہ قرآن تمہاری طرف نازل تھے، اندی تبلیغ، اندی وضاحت، اندی توضیح، اندی تشریح، اندی تفسیر، ایک ایک معاملے دی بیان کرنا، وضاحت کے نال سمجھانا ہے تمہاری ذمہ، تمہاری ڈیوٹی۔ یہ وجہ ہے بات بڑی توجہ طلب۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کم جڑا جنت دے اندر تو کو گھن کے ون سکتے او میں تو کو رسا چکا، کوئی بھی کم جڑا تو کو جہنم دے وچ گھن کے ون سکتے میں انہوں کو تو کو منع کر چکا۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی کم نہیں چھوڑیا، چنگائی دا، برائی دا، نفع دا، نقصان دا، ہر چیز بیان فرما دیتا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے بڑی مشہور حدیث ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ایک حدیث الفاظ ہے لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ دے محبوب فرمانے میں تو کو جس رستے تے چھوڑ کے وینا پیا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، بالکل صاف ستھرا، بالکل واضح، بالکل نکھرا ہویا، بالکل اجلا، بالکل صاف ستھرا رستہ ہے تو کو لے کے وینا پیا۔ لیلھا کنہارھا، این دین دیاں راتاں ڈیہ دی طرح ہے، ڈیہ دی طرح۔ ایک حدیث الفاظ لیلھا ونہارھا سواء، ان دین دیاں راتاں اور ڈیہ بالکل ایک جے ہیں، یعنی جی میں ڈیہ روشن ہے وہ راتاں بھی بولو روشن۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ہونی صاف ستھرے دین کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ بیا رستہ اختیار کرے سی، بیا طریقہ اختیار کرے سی، اللہ دے محبوب فرمائے وہ ہالک ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے۔ اے دین اسلام جڑا کامل ہے، جنہیں ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا حقیقی دین دین اسلام ہے، جنہیں عظمت اے ہے کہ بالکل واضح ہے، کیا صرف اے دین نماز دنا ہے، روزے دنا ہے، حج دنا ہے، زکاة دنا ہے، صدقہ و خیرات دنا ہے،
مسجد دے اندر دا نہ ہے، مسجد دے دروازے دے وچ داخل تھی وہ اسلام ہے، باہر اسلام نہیں۔ مسجد دے مصلی تے بہو اسلام ہے، دکان تے بہو دکان دین نہیں۔ ممبر پہ کھڑ کے تقریر کرو، سامنے بیٹھ کے تقریر سنو، اذان دو، اذان سنو، نماز پڑھو، مقتدی، مقتدا، پیشوا یا مرید پیر، یہ سارے سلسلے مسجد دے، دینداری دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ سارے دین، باہر دین نہیں۔ یاد رکھو، مسلمان، ایک مسلمان اندھی صبح زندگی تو گھنٹے شام زندگی تک تمام دا تمام دین دے تابع، اور مسلم عہدے ہی وہ بندے کو ہے جیڑا بندہ اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دے۔ عربی دے اندر مسلم اٹھ کو آدم جی دی نکیل کو اگر بچہ بھی پکڑ کے بلاوے تا بے مجھے اٹھاوے تا اٹھی پوے چلاوے تا انکار نہ کرے۔ اصل لوگوں نے دین کو ونڈ لیتے ہیں، دین کو چند چیزیں تک محدود رکھے، بڑی معذرت نال جی میں ایسا ہی کوئی استعمال کر گندے ہیں ولی کو جیب اچ باغ گندے ہیں، ایویں ہی تقریباً ایسا معذرتاً ایویں دین کو جنہ ضرورت ہوئے قرآن چاہ گیدہ، جنہ ضرورت ہوئے قرآن دی بات کر گندی، اپنا مسئلہ سمجھاونا ہوئے، اپنا موقف منواونا ہوئے، والقرآن بھی یاد آمیں دے، والحدیث بھی یاد آمیں دے، والقسمہ قول قرار بھی یاد آمیں دے، والحدیث کے مسئلے بھی یاد آمیں دے۔ ویسے بحث کرنی ہوئے مختلف بنیادی مسائل دوتے، کچھ خاص امتیازی مسائل دوتے، تو میں کہیں کو بولن نہیں دینا، کہیں کو علامت نہیں دینا، کہیں کو بھرکن نہیں دینا، کہیں دی زبان دے سامنے میں اتنا مضبوط موقف رکھے نا کہ تو زبان کو تھی میں دیئے وہ بندہ بول نہیں سکتا۔ اگر چند امتیازی مسائل پہ گال کرنی ہوئے تو میں اتنا جرری کہ میرے سامنے کوئی علا نہیں سکتا، لیکن خوشی اور غمی دے معاملے اندر میرے نال نہ قرآن دی گال کرو نہ حدیث دی گال کرو، کیوں؟ خوشی میں تو ہر چیز زائد ہے، غمی دے اندر بندہ بھلا ہوش چھوڑ دے، خوشی میں ہر شے جائے، غمی دے وچ ہوش کے نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جس دین کو کامل پڑھے، اکمل پڑھے، مکمل کیتے، وہ اتنا واضح دین ہے، اتنا واضح دین ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اگر دین یا کچھ باتیں غیر اہم ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے سارے سامنے واضح نہ کریں۔ نبی علیہ السلام سجدہ کی میں کرے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سجدے دے اندر پیران دی حالت کیا ہے، آپ دے پیران دی انگلیاں دا روح کیا ہے، آپ التحیات دے اندر انگلی کو اشارہ دے دے ہن، کہنا دے دے ہن، کتنی دیر دے دے ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر دے معاملات کیا ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دے مسئلے، غسل خانے دے اندر دیاں باتاں دے سے دیئے، بستر دے اندر دے معاملے دے سے دیئے، سارے معاملات راز نیاز سے باتاں کائنات دی پوری کائنات دی عفیفہ ماں کھل کے دے سے دیئے، تاکہ امت دے کہیں فرد کہیں انسان دے سامنے، مرد و عورت دے سامنے، بچے جوان بوڑھے دے سامنے کوئی اسلام کا مسئلہ ایسا نہ رہے جیڑا مسئلہ وہ آخر کے ساتھ کو دین نے نہیں رسایا۔ اللہ دی قسم اگر کچھ باتیں غیر اہم ہو دیا اپنی مرضی کے اندر اساں کو ہیر پھیر کر سکتے تو صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ دسانا۔ این عظیم ترین دین دے اندر جی میں نماز اہم، جی میں روزہ اہم، جی میں زکاة اہم، جی میں باقی معاملات اہم، ایویں ہی نکاح دی بڑی اہمیت۔ میرے برادر محترم جناب مولانا عبدالحنان صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکت عطا فرماوے، پچھلے سال بھی انہوں نے میرے ذمہ نکاح کا موضوع آیا ہے، ہون بھی فرماون لگے کہ نکاح دے ہوتے کچھ باتاں کچھ چیزاں جو تمہارے ذہن دے وچ اللہ پیدا کرے بیان کرو۔ میں ہی واسطے ہی حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نکاح کو بھی دین بنائے، نکاح بھی دین ہے، شادی بھی دین ہے، خوشی بھی دین ہے، پتر بھی ہوئے، پوترے دی ہوئے، بھتریجے دی ہوئے، کہیں دی ہوئے، نکاح شادی بولو کیا ہے؟ دین۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دین فرمائے۔
جی کو سب مذاق بنائے ہوئے، مخول بنائے ہوئے، ٹھٹھا بنائے ہوئے، اپنی مرضی، اپنی منمانی. یاد رکھو اپنی مرضی پورے دین کے اندر کہیں مسئلے دے وچ بھی جائز نہیں. جڑا بندہ اے آکھ دے نا کہ کوئی حرج نہیں ای دے وچ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، یہ تو خوشی کا مسئلہ ہے. انسان آخر کچھ نہ کچھ تا بے اختیاری دے وچ کر ویندے، انسان آخر شوق دے وچ کر ویندے. اللہ دا قرآن سنو، اللہ نے فرمایا افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ. او ظالم بندہ ڈٹھے، او بندے کو دیکھنا چاہتے ہو، او بد نصیب کو دیکھنا چاہتے ہو جے اللہ کو رب نہیں منیا بلکہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے خواہش کو اپنا رب منے. کیا مطلب ہے؟ اگر منن تے آوے تو اپنے دل دیاں او بھی من گھندے جڑے اللہ دے بغاوت دے کرنے. میرے بھائیوں، نکاح کی بڑی اہمیت. یہ نکاح ہی ہے نا، یہ نکاح جنہا نصف ایمان، یہ نکاح ہی ہے جنہیں بارے اندر نبی علیہ السلام فرمائے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرمانا ہے جوانہ دی جماعت، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جڑا بندہ جسم کے اندر طاقت رکھیں دے، قوت رکھیں دے، ہمت رکھیں دے، حوصلہ رکھیں دے، جڑا بندہ اپنے گھر دے خرچ کا اہتمام کر سکتے، بیوی کو کھوا سکتے، گھر کو چلا سکتے، اللہ دے محبوب فرماتے فلیتزوج، دیر نہ کرے، شادی کر گنے، نکاح کر گنے. اللہ دے محبوب نکاح کا فائدہ کیوں شادی کر گنے؟ اللہ دے محبوب فرماتے فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے ہون تساں سن رہے آوے شیخ محترم عظیم ترین اللہ دے محبوب دے فرامین سنا رہی ہیں کہ زنا صرف ایک چیز نہیں، ہاتھ بھی زنا کریں، زبان بھی زنا کریں دیئے، اکھاں بھی زنا کریں، پیر بھی زنا کریں دے، آخری ہر باجس پہلے انسان گزر میں دے والو تصدیق تھی میں دیئے. اکھاں دا زنا انہیں کنو بچنا چاہ دے وے، ہتھاں دے زنا کنو بچنا چاہ دے وے، کرنا دے زنا کنو بچنا چاہ دے وے، جناب پیر دے زنا کنو بچنا چاہ دے وے، فکر دیاں خام خیالیاں یاشیاں کنو بچنا چاہ دے وے. اللہ دے محبوب نے فرمائے ول اے دے اولے نہ دیکھو، ول کرنا دے نال غیر محرم دیاں باتاں نہ سنو، گاون نہ سنو، عیاشی دے فحاشی اریانی دے کلمے نہ سنو، اپنی اکھی دے نال بے حیائی نہ دیکھو، اریانی نہ دیکھو، اپنے اکھاں دے نال غیر محرم عورتاں کو نہ دیکھو، اپنے پیراں دے نال غیر محرم عورتاں دیاں محفلاں دی طرف چل کے نہ ونو. اللہ دے محبوب فرمائے سیدھا رستہ کیوں نہیں اختیار کریں گے جڑا دین تو کو عطا فرمائے. واللہ دے محبوب فرمائے او صاف رستہ کیوں اختیار نہیں فرمائے دے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. صاف رستہ ہے، ستھرا رستہ ہے، دینداری دا رستہ ہے. اللہ دے محبوب فرمائے فلیتزوج. اگر اپنے گھر کو چلا سکتے، اپنے اندر قوت محسوس کریں نہیں، شادی کر گئے، اللہ دے محبوب فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فإنہ اغض للبصر. کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ نکاح اتنی بابرکت شے، تیری اکھاں دے اندر عفت دا سرما نکاح ہے، تیری اکھاں دے اندر حیا دا سرما نکاح ہے، تیری اکھاں دے اندر برکت دا سرما نکاح ہے. جدا عیاش لوگ غیر محرم عورتاں دی طرف دیکھ کے اپنے دل کو بہلے دے پہ ہوئے، تو شادی کر کے اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی دی طرف نظر کر، بیوی دی طرف نظر کرنا تیرا کم ہے. برکتاں تے رحمتاں تے ثواب عطا فرماونا اللہ دا کم. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. شرمگاہ دی حفاظت نکاح دے نال تھی دیئے، عزت دی حفاظت نکاح دے نال تھی دیئے، عفت دی حفاظت نکاح دے نال تھی دیئے. اکھاں دے وچ حیا ہوئے اور شرمگاہ دی حفاظت ہوئے. کیا چیز بھی اگر اکھاں دے وچ حیا ہے یا شرمگاہ محفوظ ہے، کیڑا کوئی عہدہ ملن والے، ہاں ہاں
دنیا دا عہدہ نہیں لیکن جنت دا عہدہ مل دے ہی چیز دنار مل دے اللہ دے محبوب فرمائیں من یضمنی ما بین لحیہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ دو چیزاں دی ضمانت حفاظت تسا میں کو دے دو حفاظت دی ضمانت تسا دے دو جوانو تسا دو چیزاں دی ضمانت میں کو دے دو میں محمد کریم تو کو جنت دی ضمانت دینا ما بین لحیہ اپنی زبان دی ضمانت تسا دے وہ جھوٹ نہیں بولنا چغلی نہیں کرنی بہتان نہیں بولنا فحش گوئی نہیں کرنی اڈیانی دے کلمے نہیں آکھنے کہیں کو منگا نہیں علاوڑا افتراء نہیں کرنا بہتان نہیں بدنا کہیں دے اتے تان نہیں کرنا کہیں دے برے لفظ نہیں بولنے زبان دے نال اپنے اللہ کا ذکر کرنے اینی تسا حفاظت دی گارنٹی دے دو تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے دو دو چیزاں دی حفاظت تسا کرو اللہ دے محبوب فرمانا اضمن لہ الجنہ میں عام نبی نہیں پورے نبیوں دا سردار محمد کریم جنتی ضمانت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج یہ نکاح عام ہے یہ نکاح او میرے بھائیو یہ نکاح ہی تو ہے جس نے سارے معاشرے کو اللہ کی بڑی بڑی سخت قسم دیاں آزمائشوں کو عذابوں کو محفوظ کیتا ہے اصل سمجھتے ہیں آزمائش صرف یہ ہوں گی کہ زلزلہ آنے آزمائش صرف یہ ہوں گی سیلاب آنے آزمائش صرف یہ ہوں گی کہ بھوکے تھی ٹکر نہ ملے کھاون پیون دے واسطے چیز میسر نہ آوے اساں بڑے اوکھے ہیں جی اساں بڑے پریشان ہیں اکثر بیشتر سارے نوجوان کچھ سیانے سوٹے لوگ بھی آکھن پہ گئے بھئی اساں لوگ بڑے اوکھے ہیں اساں بڑے پریشان ہیں مغرب تو بہت خوشحال ہے یورپ دے وچ بڑیاں برکتاں جی اتھاں کھاون کو پیون کو رہن کو دیکھن کو اٹھن کو پاون کو ہٹاون کو کھاون کو ہر شے موجود ہے اساں بڑے اوکھے ہیں او اللہ دے بندے اوکھے ہو ون کے پوچھو کہیں بندے دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے دسا میرا ابا کون ہے او ادب میں مجھ پتہ نہیں میرا ابا کون ہے اور ایک بندے دی نہیں اے اٹھا سینکڑا نہیں بلکہ لکھاں تو تعداد تجاوز کر چکی ہے اٹھا لوگوں کو اے پتہ نہیں کہ میرا ابا کون ہے میں کینا پتر ہاں میرے بھائیو اے عظیم ترین برکت ہے اج ابے دا پتہ ہے دادے دا پتہ ہے پردادے دا پتہ ہے نسلہ دا پتہ ہے نسب دے نسب تو دے علم دے وچ موجود ہے وراثت دے بندے برکے کھولو تو پٹواری پوری ترتیب رسا دے دے پورے سلسلے کو چڑے دے اور جب دے امجد تک پہنچا دے دے اے اسلام دی برکت ہے کہ سارے بہت سارے لوگوں دے تعلق دے جیسے نامے صحابہ کرام کے لڑیاں نال بن ملتے اے برکت نکاح دی نہیں یہ واسطے فرمائے کہ نکاح کرو نکاح کو عام اس قدر بابر اللہ دے بابو فرمائے نا اے نکاح جڑا بندہ عفت دے واسطے عصمت دے واسطے پاک نامی دے واسطے نکاح دی کوشش کرے اللہ کی مددہ بھی ہوں نال شامل کرے اللہ بھی بندے دی مدد کرے یہ واسطے فرمائے اللہ دے محبوب نے یا معاشر الشباب او جوانوں نکاح دی بڑی اہمیت اے نکاح دی اہمیت یہ ہے نا اے نکاح دی اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح کو کچھ اللہ دے محبوب دے نکاح کو زمین تو تے کیتا گئے اور کچھ نکاح ایسے بھی ہیں بابرکت جنہ دے تذکر آسمانہ تو تھے اللہ اکبر یہ نکاح کوئی عام شہر ہے نبیہ دے نکاح دے تذکر کیتا تھے کائنات دے محبوب فرمین عائشہ میں کو تیرے نال بڑی محبت تے پیار ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ سے نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے اور دیکھو کہ برکتاں تے محبتاں تے الفتاں دا سلسلہ کیا ہے کائنات دے محبوب جس ویلے آخری وقت ہے نا آخری وقت آپ مختلف ازواج مطہرات تے گھر ہن تے آپ ولا پوچھتے ہیں کہ عائشہ دا جہاڑا کھڑا یا آپ پوچھتے ہیں کہ میں آج کی رہے گھر
تمام ازواج مطہرات نے بات کو سمجھ لیا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے وچ یہ پوچھنا چاہتا کہ عائشہ دا ڈی کنا اللہ دے محبوب تو سان عائشہ سے گھر بننا چاہتے تو میں کہ اگر تورے دل تے پیرا نہ گزرے تو میں چاہ رہا ہوں تمام امہات میں تمام امہات المؤمنین نے ازواج مطہرات میں فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر بھیج دیتا ہے تاکہ آپ اپنے جو یہ حالات ہیں یہ کیفیات ہیں دے وچ اما عائشہ سے قریب تھیں کتنی محبت تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال یہ محبت اس قدر ہی اللہ دے محبوب اتفاق فرمائے اللہم اے میرے مالک اے میرے خالق لا تلومنی فیما لا املک اللہ سیاں میں اپنے بیویاں دے نال حقوق ادا کرنے دی پوری کوشش کرے حق ادا کرنا انہیں دی ضروریات کا بڑا خیال کرنا لیکن میرا مالک لا تلومنی فیما لا املک جڑی میری طاقت نہیں میرے واسطے چمیں مودے چمیں کو نہ پکڑیں جو میرا دل وال عائشہ دے گھر دو اتنی عزت اتنی برکت گال پھر بھی نکاح دی کچھ تے زمین تے تذکر تے کچھ تے آسمان تے نکاح عام ہویا تا تذکرے ہی نہ ہوئے نا اللہ دے محبوب فرمان عائشہ جبریل امین میرے کنو ایک جاڑے آئے عائشہ میرے کنو ورکا چاہ کے آئے میرے کنو لفافہ چاہ کے آئے لحاف چاہ کے آئے ریشم کا کپڑا چاہ کے آئے تھال دے اندر لحاف ریشم کا کپڑا چاہ کے میرے سامنے رکھے سی آپ فرمینے کو ہٹاؤ نظر اللہ دے محبوب بھی کو ذرا چاہ کے دیکھو کائنات دے محبوب فرمان عائشہ میں جڑے ٹائم ورکے کو ہٹے نام ریشم دے کپڑے کو ہٹے نام لفافے کو ہٹے نام تیری تصویروں کے اندر موجود ہونی ہے عائشہ اول جبریل میں کو دیکھ کے فرمینے اللہ دے محبوب حاضی زوجتوں کے فی دنیا اے او عورت جی کو اللہ نے توڑی دنیا کے اندر بیوی بناؤ ہے اللہ دے محبوب فرمینے عائشہ میں جیویں تے کو تاست دے اندر تھال دے اندر لفافے دے اندر ریشم دے کپڑے دے اندر دیتا ہمیں آج میں دیتا عائشہ بالکل تو ہوئے نظر آنی ہیں اے او عائشہ جنہیں نکاح دے تذکرے آسمانہ تے تھنن جنہیں عظمتہ دے تذکرے آسمانہ تے تھنن نکاح دیا برکتہ نکاح دیا عظمتہ ہیں کہ اللہ عز و جل نے نکاح دیا باتاں آسمان تو فرمائیں اللہ فرمائیں او لوگو فن کی ہوما تاب لکم اللہ دے محبوب کو اللہ نے اور صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ تذکرہ کر کے اہل ایمان تک پیغام پہنچایا لوگو تساں عورتاں دے نال نکاح کرو مسنا و ثلاث و رباع فرمایا ڈو کر گنو ترے کر گنو چار کر گنو انصاف کر سکو تو 4 کر گنو اگر تساں انصاف نہیں کر سکتے تو واحدتن والایک کافی ہے نکاح والی ہوئے ایک کافی ہے برکت والی ہوئے ایک کافی ہے عزت والی ہوئے ایک کافی ہے حیاء والی ہوئے ایک کافی ہے عفیفہ ہوئے ایک کافی ہے پاک دامن ہوئے ایک کافی ہے راتہ کو اٹھاون والی ہوئے تہجد واسطے ایک کافی ہے اللہ دیا برکتاں دے دروازے کھولن والی ہوئے ایک کافی ہے ہوئے نکاح والی برکت والی اللہ دے نال تعلق والی اللہ دے محبوب فرمان لوگوں تمہارے سامنے دنیا بڑی قیمتی ہے سونا بھی بڑا قیمتی ہے چاندی بھی بڑی قیمتی ہے جواہرات بھی بڑے قیمتی ہیں تمہارے سامنے زمینہ بھی بڑیاں قیمتی ہیں تمہارے سامنے یہ جناب عظمت والیاں چیزاں بڑیاں قیمتی موجود ہیں اللہ دے محبوب فرمان آج دنیا کلھا متاع یہ دنیا ساری دی ساری ساز و سامان ہے متاع و خیر متاع دنیا المرأة الصالحہ اللہ دے محبوب کو عظیم ترین زبان اطہر کو نکلے کلمات کو سلام پیش کرنے آئے کیا عظیم ترین مثال بیان فرمائی اللہ دے محبوب فرمان سونا بھی سامان ہے چاندی بھی سامان ہے جواہرات بھی سامان ہے کرسٹل ڈائمنڈ بھی سامان ہے اللہ دے محبوب فرمان ہیرے جواہرات کا اپنا بولے لیکن فرمایا پوری دنیا دیا سامان کنو پوری دنیا دیا زینتہ والی چیزہ کنو سب تو برکت والی چیز فرمایا المرأة الصالحہ نیک بیوی پاک دامن بیوی نکاح والی بیوی اللہ دے محبوب فرمان پوری دنیا قربان جنہی وجہ تو کھتی جا سکتی ہے خدا نہ ہے او عورت جڑی نکاح والی عورت
والی بیوی نکاح والی عورت جن نال نکاح کیا اللہ دے محبوب فرمائے اے عورت نکاح والی ایک تساں گن کے آویں نکاح دے نال نکاح بڑی اہمیت حامل نکاح دے نال گن کے آویں نکاح دا تذکرہ قرآن دے اندر نکاح دا تذکرہ حدیث دے اندر نکاح دا طریقہ حدیث دے اندر نکاح دیاں باتاں طریقے حدیث دے اندر موجود ہیں نکاح دا جویں تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے نکاح دا تذکرہ حدیث دے اندر موجود ہے نکاح دا طریقہ بھی حدیث دے اندر موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم ترین ایام دے اندر زندگی دے اندر موجود ہے عہد صحابہ دے اندر موجود ہے عہد تابعین دے اندر موجود ہے یہ نکاح دا سارا سلسلہ جڑا دین یہ دین داری دے عظیم خیر القرون دے اندر موجود ہے یہ نکاح عبادت ہے یہ نکاح سنت ہے یہ نکاح اللہ دی طرف عظیم ترین قدم ہے جڑے قدم دے نال انسان اللہ دے قریب تھیویں دے یہ نکاح عفت دا دروازہ ہے یہ نکاح عصمت دا دروازہ ہے یہ نکاح پاک دامنی دا دروازہ ہے یہ نکاح ایک عورت پھر آمن دا دروازہ ہے یہ نکاح اولاد دا ذریعہ ہے یہ نکاح اس قدر بابرکت ہے اللہ دے محبوب فرمانا تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الامم 1,20,000 رسول تے پیغمبر جن اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو سن وہ بھی اپنے امت کو گن کے کھڑے ہو سن اپنے منن والے کو گن کے کھڑے ہو سن او لوگوں میں بھی اپنے امت کو گن کے آسا اللہ دے محبوب فرمانا میں آمد دے اندر گنتی دے اندر آخر دے اندر ہو سا لیکن تعداد دے اندر میری امت سب امتوں زیادہ ہو ذریعہ کیا ہے کیوں زیادہ ہو سکتا بل سنو حدیث شاید جلدی دے ویسے الفاظ تورے اتوں گزر ونن اللہ دے محبوب فرمائے فإنی مکاثر بکم الامم میں امتاں دے ہوتے فخر کرے سا فخر جو میری امت توارے کو زیادہ ہے تے اے رستہ کر ہے آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود شادیاں کرو شادیاں کرو الولود او عورت جڑیاں زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہوئیں الودود جڑیاں محبت کرنے والیاں پیار تے انس تے مودت والی ہوئیں انہاں نال شادیاں کرو تاکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہی نکاح دی وجہ تو تواڈی ہی شادی دی وجہ تو تواڈے برکت والے کام دی وجہ تو پوری کائنات رسولہ دوتے فخر نال سینہ چوڑا کر کے آگ سگا میری امت توری امت کو زیادہ میری امت کی تعداد توری کو زیادہ ایک محض آت نہیں حدیث ہے فإنی شیخ مکاثر بکم الامم فخر کرے سے نبی علیہ السلام اے برکت والا کام جڑا کم دین دا نصف ہوئے برکت دا ذریعہ ہوئے عفت دا دروازہ ہوئے پاک دامنی دا دروازہ ہوئے اللہ کی طرفوں اتنا عظمت تے برکت والا ہوئے کیا خیال ہے اون دین والے کام دے اندر اپنی مرضی دی گنجائش ہے لیکن دیکھنو الامان والحفیظ جتنا بدتاں تے جتنا رسمہ ان دے اندر اسا تمام لوگاں نے جمع ہو کے بغیر کہیں جھگڑے دے اتفاق تسلیم کیتے ہوئے ہیں اللہ دی قسم کہیں بے کام دے اندر کوئی بدعت رسم اتنا نہیں نماز دے مسئلے دے وچ اسا ایک بے نال جھیڑا کر گئے ہیں یہ نماز دا طریقہ تیرا تے یہ نماز دا طریقہ میرا لیکن نکاح دا طریقہ تیرا بھی تے میرا بھی برابر ہاتھ کتھا بدنے اے تیرا طریقہ اے میرا طریقہ جانے گھن کے کیویں آونے برات دا لشکر کیویں گھن کے آونے میڈیاں تے جہیز دے سلسلے کیویں کرنے بھانڈ میراسی کیویں نچواونے او فون کریں دے او فون پچھلی دفعہ تھا جڑا میراسی منگوایا او میراسی اونا نمبر ہے او چنگا نچ دے او میراسی دے بھانڈ او اونا بھی میراسی دے میرا تیرا برابر اللہ دے قسم جس چیز کے اندر غیرت تھامنی چاہیے ہے جس چیز کو برکت کا غیرت کا رستہ اختیار کر کے اپنے عظیم عمل کو نبھانا ہے اس کام کے اندر اسا اللہ کی بغاوت دے وچ کٹھے تھی اسلام کے اندر ان نکاح کی جتنی اہمیت ہے
شیطان نے سب اتنا ہی کم دے اندر اللہ کی بغاوت میں الجھا کر بے شمار ان نکاح دے اندر جڑیاں خواستہ ہیں تے جڑی بدعات تے رسومات ہیں جڑیاں قباحت ہیں میرے بھائیو سادے کو لکھے ہوئے ہیں. میں چند باتاں تیرے سامنے رکھنا چاہتا چند باتاں. مثال کے طور پہ یہ جڑا اسا اپنے دلہے کو سہرہ کو کہنے ہیں یہ سہرہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین دے ان دور دے اندر کوئی شادی ایسی پیش کرو جن دے اندر سہرہ دلہے دے سر پہ رکھا گیا ہو. اس سہرہ اصل دے اندر آتش پرست ایرانی اور ہندوستانی آتش پرست جڑے لوگ ہیں او اپنے دلہے کو جس ویلے تیار کرنے ہیں او اپنے دلہے دے سر دوتے کھلا دا سہرہ رکھے ہیں اور او آدھے ہیں کہ اے جڑا سلسلہ ہے انہیں پڑھو ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کریں گے لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم جدا اسا کہیں قوم کی تشبیہ اختیار کرے زور سارا تعلق دین کے نال نہیں باقی رہا. اے بارات کا سلسلہ کیا ہے؟ بارات جڑی اسا اتنی بندہ لشکر گھر کے نکاح دے موقع دوتے ہوئے نے اے بارات کا سلسلہ کیا ہے؟ بارات کے حوالہ دو چیزیں اہم ترین قابل ذکر ہے. سب تو پہلی بات ایک بارات کا جڑا لشکر ہے اتنا زیادہ بعض علاقے دے وچ ڈاکو رہنن چور لٹیرے انہاں دا خطرہ ہوگا بنیادی طور پہ دلہا اور دلہن کو باحفاظت پہنچاون دے واسطے کچھ لوگ نال ویندے ہیں تاکہ باحفاظت انہاں کو گھر تک پہنچائے وڑے. این سلسلے دی ایک کبھی صورت ہے کہ 200-300 بندہ جناب دلہے کو گھن کے ویندہ پہ دلہن کے گھر چند بندے چلے وڑن انہیں کوئی حرج نہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اتنا بڑا لشکر گھن کے وجنا پوری بارات کا سلسلہ گھن کے وجنا اور ون کے بچی والے دوتے دلہن دے والدین دوتے بوجھ بڑھ وجنا ایک تھوڑا اسلام وانی بارات کے اندر جنہیں مزید خرابیاں ہیں اے ڈھول تماشا باجے سرنگیاں. اللہ نے محبوب کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جب ذکر فرمائے کہ اللہ فرمائے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي فِي أَعْنَاقِهِمْ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تے تشریف لے ہیں آپ دی نبوت دی وجہ تو انہاں لوگاں دے اتے جتنے بوجھ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بوجھ اتارے انہاں دے گردنے دے توق اللہ دے محبوب نے کٹے جڑے توق نبی علیہ السلام سادے کٹن واسطے آئے ہیں آج آسان وہ توق اپنے گلے چول پاکے جنہیں مصیبتہ کو نبی علیہ السلام سے کو بچاون واسطے آئے ہیں آج وہ مصیبتہ واللہ اپنے گلے پاکے. میرے بھائیو ان نکاح دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث بڑی قابل توجہ ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکثرها برکتاً ایسرها معونتاً. نکاح دیوچ برکت چاہنے لے خوشحالی چاہنے لے یہ چاہنے لے کہ گھر بستا رہے ہستا رہے خوشحال رہے یہ چاہنے لے کہ ایک گھر پھلتا پھلتا رہے کوئی جھگڑا کوئی مصیبت کوئی پریشانی دے گھرانہ شکار نہ تھی وے. آپ نے فرمایا بال تساں خرچے کم نکل کرو سادگی دے نال اور بالکل سونے طریقے دے نال اپنی وسعت دے مطابق شادیاں کرو. حق الرحر وسعت دے مطابق ولیمہ وسعت دے مطابق یہ سارے سلسلے وسعت دے مطابق یہ تیاریاں وسعت دے مطابق اپنی طاقت اور سادگی دے مطابق فرمایا کہ ایک کم تساں کرو اللہ ہی نے برکتہ پا دے. ایک حدیث الفاظ اللہ دے محبوب فرمانا سب تو زیادہ برکت والی عورتوں ہے جنہ حاصل کرنا مشکل نہ ہوئے مشکل نہ ہوئے جنہیں واسطے بہت زیادہ پاپڑ نہ بیلنے ہوئے
اتنا مرلہ زمین، اتنا تولا سونا، اتنا چاندی، فلاں شرط فلاں شرط فلاں شرط، اللہ دے محبوب ہمیں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکت، اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر وسلا رہے، آباد رہے، چھیڑے نہ پوے، فرمائے کہ ول کوشش کی کرو کہ تھوڑی دوتے اپنے آپ کو تھوڑی دوتے قائل کرنے کی کوشش۔ ولیمے دے جڑا کو ٹھینے سارے سامنے موجود، ولیمہ اس قدر بابرکت عمل کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ڈٹھے، آپ نے فرمائے عبد الرحمن خیرے تیرے ہوتے نشان کے رنگ کیڑی شہدن اللہ دے محبوب شادی کر کی دی۔ اتنا ایک مسئلہ بھی سمجھ آتے کہ ولیمے دے اندر ضروری نہیں کہ پورے ٹبر کو سجا بڑھے، چند بندے سڑ کے اگر ولیمہ کر کے بجے تک کوئی حرج نہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی شادی کر کے دیے، اللہ دے محبوب فرمانے نشان اللہ دے محبوب شادی کی دیے، آپ نے فرمایا او لے ولو بشاد، ولیمہ کرتا بھائیویں جو بکری کیوں نہ ہو گئے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ولیمے دے وچ ستویں ثابت ہے، ستو نال ولیمہ، ایک بکری دا ولیمہ، سادگی دینا۔ میرے بھائیو کس قدر برکت ہاں، کس قدر رفعت ہاں، یہ عظیم ترین کام دیا۔ کیا عظیم ترین بابرکت کام ہے کہ جس بابرکت کام دے اندر اسا اتنا رسومات، اتنا بدعات کر چکے ہیں کہ جنہ دا شمار بھی ممکن ہے۔ ہر قوم بھی اپنی رسم، اپنا طریقہ، اور یہ شادی دے وچ جڑا سب تو قبیح عمل ہے، سب تو قبیح عمل۔ میرے بھائیو یہ میرا پیغام نوٹ کرو، اور اپنے گھراں دے اندر، اپنے بستیاں دے وچ، اپنے معاشرے دے اندر جب جہاں تک تہاڈی گرفت ہے اتھاں یہ چیز کو قائم کرو۔ اے نیندر دا جڑا مسئلہ ہے، نیندر دا مسئلہ، نیندر دا مسئلہ، ولیمے دوتے نیندر دا مسئلہ بالکل غیر شرعی مسئلہ ہے کہ کھانا کھوا کے ولیمے دوتے نیندر وصول کرنا بالکل غیر شرعی کام ہے۔ اے ولیمہ شکرانے دے طور دوتے ہیں کہ ایک عورت سارے واسطے حلال تھی کہ یہ پاک دامن باعفت باعصمت عورت دے حلال تھی کہ شکرانے دوتے اے ولیمہ ہے، اور یہ ولیمے کو ایسا بیچڑ پہ گئے۔ ولیمہ اللہ دا شکران ہے، لیکن ایسا ہی کو کیا کر دیتے؟ ایک کو ایسا کاروبار کا ذریعہ بنا دیتے۔ حق المہر کے حوالے نہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی بے شمار مثالہ موجود۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق المہر دے وچ کس قدر آسان ہے۔ ایک صحابی ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کو کوئی شے ہے جڑی حق المہر دے سکے؟ اللہ دے محبوب کوئی شے نہیں۔ آپ نے فرمایا ون گول کیا ولو خاتم من حدید، کو لوہے دا چھلا کو انگوٹھی ہے، اللہ دے محبوب کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندا نکاح عورت نال کرا دیتا۔ ایک صحابی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ دے محبوب نے فرمایا تیرے کو کوئی شے نہیں، اللہ دے محبوب کوئی شے نہیں۔ فرمایا آمعک من القرآن، قرآن یاد ہے، وہ سورتیں یاد ہیں، قرآن کے سپارے یاد ہیں۔ اللہ دے محبوب سورۃ القضاء، سورۃ القضاء فلانے بھی یاد ہے، فلانے بھی یاد ہے، فلانے بھی یاد ہے۔ آج کے جوان کو گاون یاد، صحابی کو قرآن یاد، ایک پورے کے پورے البم یاد، کو اللہ دے قرآن کے سپارے یاد۔ اللہ دے محبوب ہمیں قرآن یاد ہے، اللہ دے محبوب یاد ہے۔ اللہ دے محبوب ہمیں زوجتکہا بما معک من القرآن، وال دنیا دے خزانے تیرے کن ہومن یا نہ ہومن، تیرے کن سب تو بڑا خزانہ قرآن موجود ہے۔ جتنا قرآن تے تو یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دے، یہ قرآن کو میں تیری بیوی دا حق المہر بنا دیتا۔ کتنا آسان ہے دین۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام میں وہ غلامے بن کے ہیں، قیدر بن کے ہیں، اللہ دے محبوب نے وہ آزاد فرمائے اور فرمایا کہ ایدہ حق المہر صرف آزادی ہے، میں کو آزاد کر دیتے، آزادی ہی حق المہر بن گئے۔ کتنا سونا اسلام ہے، کتنا بابرکت اسلام ہے، کتنا آسان اسلام ہے، جی کو ایسا مشکل بنا لیتا ہے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں،
قرآن دا او جڑا پہلا میں ذکر آیت کریمہ لگے تھے اللہ نے فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، سکھ چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، گھر کے اندر دکھ نہیں چاہتے، چھیڑے نہیں چاہتے، فتنے نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، گھران کے اندر مودت محبت چاہتے ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جویں رفع الیدین سنت آمین سنت سینے تے ہاتھ بدنا سنت پیر دے نال پیر ملاونا سنت فاتحہ خلف الامام سنت آمین اونچی آواز نال آکھن سنت جویں دے تذکرے کرے دیو ایکو پھیلے دیو ایدے عظیم تبلیغاں کرے دیو ایکو قائم کرے دیو ایدے تذکرے کر کے اپنے گھراں دے اندر اصلاح کرے دیو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دیاں شادیاں کیوں یاد کریں دے نبی دے نکاح کیوں یاد کریں دے ازواج مطہرات نکاح دے تذکرے گھر اندر کیوں نہیں کریں دے وہ حق البحر جڑے پہلے آسانی والے انہاں کو کیوں نہیں کریں دے وہ ولیمے جنہاں دے تذکرے حدیثاں دے اندر موجود ہیں انہاں کو قائم نہیں کریں دے اج ولیمے دے اندر امیر سدے لو ولیمے دے اندر اونچے خاندان دے لوگ سدے لو اج غریب تو ولیمے دے اندر نہیں آندے غریب تو گھر دے اندر کھان واسطے آویں اودوں تو تکلیف محسوس کرے دیو حالانکہ امیر تا کئی جگہ تے گوشت کھا چکدے غریب تیرے گھر دے اندر اے جناب تانگ رکھ کے آندے چودھری صاحب دی شادی ہے خان صاحب دی شادی ہے امام صاحب دی شادی ہے اج کھاون کو اچھا ملوے سی ای کو کیا پتا اے متھے دے تے رکھے رکھے اے جناب دھکے دیون دے واسطے تیار ہے اے تیرے گھر دے اندر کھانا کھاون واسطے غریب آیا یتیم آیا مسکین آیا فقیر آیا ایکو کیا پتا کہ خان صاحب دے در کو کھاون کے واسطے گوشت تو نہیں ملنا پر دھکے ضرور ملن تانے ضرور ملن فقر تے فقیری دے اے جناب اے تانے تے دھکے ضرور ملن اللہ دی قسم او اللہ دا قرآن فرمے دے لوگو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل تھی منو مسجد دے اندر اگر مومن ہے تو تسا شادی حال دے اندر بھی مومن بن کے دکھو تا ادخلوا فی السلم کافہ تے عمل تیزی اگر اپنے معاملات دے اندر باقی مسائل دے اندر تسا ایماندار ہے تو خوشی اور غمی دے اندر بھی تیرا رب عظیم پروردگار ہے جس عظیم پروردگار نے قرآن دے اندر نکاح دے تذکرے فرمائے اگر عام معاملات دے اندر نماز عبادات دے اندر اور رسول تواڈے واسطے مقتدا پیشوا ہادی اور مرشد پوری کائنات امام والو شادی اور نکاح دے معاملات دے اندر بھی ہادی اور مرشد اور پیر و مقتدا اللہ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دین اسلام میں تمام معاملات ہوتے صحیح طریقے نال عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے میرے بھائیو میں نوجوانوں دے سامنے ایک گزارش دے سامنے جنہ نوجوانوں کو اللہ نے تعلیم دے زیور دے نال آراستہ فرمائے جیڑا نوجوان کتاب پڑھ سکتے میں انہیں سامنے گزارش دے سامنے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے ضرور پڑھے احادیث کو ضرور پڑھے اور کم از کم جنہ لوگاں نے نبی علیہ السلام دے تذکرے پڑھے میرے بھائیوں اور دوسرے تک پہنچاویں اپنے معاشرے کے اندر پہنچاویں خاص طور سے انہیں عظیم ترین معاملات ہوتے اپنے گھر کے اندر آئینی مسائل ہوتے گھر دے تذکرے حدیثاں کھول کے پیش کریں نبی علیہ السلام دے فرامین کھول کے کریں اللہ کا دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ